اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزارہ وان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت موجود ہے، ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں۔ اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور آرمی سے ریٹائرڈ ہیں صوبیدار میجر جمشید تنولی صاحب، جو کہ آج ہمارے پاس اپنے قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جمشید صاحب، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، آپ نے یہ ویلفیئر ٹرسٹ جو بنائی ہے اتحاد ویلفیئر، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا، میں آیا، اور اس کے بعد اس ویلفیئر ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آرمی میں سرونگ کرتا تھا تو اس وقت کافی سارے ایسے علاقے کے لوگ تھے جن کے میں کام آتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آرمی میں کسی جگہ پہ بھی رہا ہوں میں، کوئی مجھے جگہ مل گئی وہاں پہ بھرتی کرا دینا، کسی اور کام آ جانا۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں اگر آرمی میں رہ کے عوام کی خدمت کرتا تھا اس طرح، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہو تاکہ میں اس عوام کی خدمت کرتا رہوں۔ تو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد یعنی میں نے اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے، بلکہ سب سے پہلے تو اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے بھی نہیں، میں ویسے ہی خفیہ طور پہ اپنی جو بھی ہیلپ ہوتی تھی ان لوگوں کو کر لیتا تھا، کسی کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ پھر میرے ایک اپنے چھوٹے بھائی سمجھ لیں، کولیگ ہیں، ملک اختر جو ہیں اپنے سیکرٹری بھی ہیں، ان سے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ ایک قانونی کارروائی شکل میں لے آئیں، اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ بنا لیں، اس ٹرسٹ میں رہ کے ہم لوگوں کی کافی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ٹرسٹ بھی ہوگی۔ تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس طرح اس بات پہ عمل کیا۔ تو شروع میں اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کا ہمارے ذہن میں کچھ 2-3 کام تھے۔ پہلا کام تو یہ تھا کہ ہمارا علاقہ چونکہ بہت زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، اس میں جب بچپن میں چھوٹا تھا اور اس کے بعد اب تک میں نے بے شمار ایسی اموات دیکھی ہیں جو بر وقت گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی تھی، کیونکہ وہاں سے ہمارا چونکہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مانسیر آتے ہیں، وہاں سے ایبٹ آباد آتے ہیں، کمپلیکس تک پہنچنے تک پھر گاڑی نہیں ملتی، ٹائم لگ جاتا۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ٹرسٹ کا ہم نے ایک ایمبولینس لیے جو کہ چمٹی 1 اور 2 دونوں کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس ایمبولینس میں یہ ہے کہ صرف ہم کرتے ہیں وہاں پیٹرول کے پیسے چارج کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ اس کی کوئی چارجنگ نہیں ہے۔ بہت بڑا اقدام ہے آپ کا۔ بہت پیٹرول کے پیسے اس طرح چارج کرتے ہیں، مثلا جس طرح چمٹی جونیا یہ وہاں سے مانسیرا یا بیک وہاں تک 500 روپیہ، ٹھیک ہے، کلومیٹر کے حساب سے بس پیٹرول کی چارج ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ٹرسٹ نے تو یہ کام کیا، ایمبولینس لے کے دی۔ دوسرا، اس ٹرسٹ کا مقصد یہ بھی ہے کہ جتنی بھی وہاں پہ بیوہ عورتیں ہیں یا یتیم بچیاں ہیں، ان بچیوں کے لیے جتنا بھی ہو سکے اس ٹرسٹ کی طرف سے جہیز کا بندوبست کرنا۔ پورا جہیز آپ دیتے ہیں؟ پورا جہیز اس میں نہیں دیتے، پورے جہیز میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس میں تقریباً کتنی امداد کر دیتے ہیں ایک شادی؟ یعنی کہ ایک شادی پہ ہم کم از کم بھی 50,000 یا اس سے ابو کی امداد کرتے ہیں، اس میں پوری نہیں کر سکتے۔ تو اس میں بھی ہم خفیہ طور پہ کرتے ہیں، کسی کو یہ نہیں شو کرتے کہ یہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے یہ کر دیے۔ اور اس کے علاوہ منتھلی پیسے دیتے ہیں ہم، جتنی بھی ہماری بیوہ عورتیں ہیں ان کو تقریباً ہر مہینے جو بھی اپنے پاس سے ہو سکا، لیکن وہ بھی اس طرح سامنے فوٹو سیشن یا اس طرح کی چیز کارروائی کبھی کی نہیں ہے، بس اپنے طور پہ دے دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے علاوہ پھر ہمارا ابھی نیکسٹ جو اقدام ہے وہ ہے وہاں پہ زمین لے کے ٹرسٹ کے لیے، اور ایک وہاں پہ جگہ بنانے کے بعد وہاں پہ بھی یتیم بچیاں جو ہے ان کے لیے کشیدہ کاری سینٹر بنانا، اور اس کے لیے ایک گاڑی اپنی رکھنی جو ان کو پک اینڈ ڈراپ فری دے۔
پک اینڈ ڈراپ فری دینے کے بعد وہ بچیاں جب وہ اپنے کشیدہ کاری کے طور پہ سیکھ جائیں گی تو ان کو کسی جگہ پہ اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ہیلپ کر کے کسی فیکٹری کے ساتھ لگانا تاکہ وہ اپنا روزگار حاصل کر سکیں، لینے کے بجائے کسی کی طرف ہاتھ پھیلانے کے بجائے وہ اپنا روزگار خود پیدا کر سکیں۔ یہ آپ کا بہت بڑا اقدام ہے، آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ہم بھی آپ کو جانتے ہیں اور پورا ہزارہ متناول کیا پورا ہزارہ آپ کو جانتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی آپ کو موقع ملا آپ نے لوگوں کو بھرتی کیا، نوکریاں لگوائیں، روزگار لگائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب اس طرح نوکریوں کی بات کرتے ہیں، وہ نوکریاں تو اس طرح نہیں دے سکتے، آپ کے پاس ابھی کوئی ایسا پروجیکٹ ہے کہ کوئی اس طرح یتیم ہو، غریب ہو، اس کے لیے کوئی نوکری کا بندوبست ہو سکے؟ جی میرے پاس کوئی اس طرح پراپر پروجیکٹ تو نہیں ہے کہ کوئی فیکٹری ہو یا پروجیکٹ ہو جس میں اس کو نوکری دلا سکوں، لیکن مختلف جگہ پہ میرے اپنے اثر و رسوخ ہیں، کافی جگہ ہیں جس میں میرے اپنے اثر و رسوخ ہیں، دعا سلام ہیں۔ میں ان یتیم بچوں کو وہاں انشاءاللہ ایز اے کنٹریکٹ پہ نوکری کو 20,000 روپے ماہنے پہ بالکل دلا سکتا ہوں۔ چلیں آپ نے سن لیا ناظرین کہ کتنا بڑا یہ اقدام کر سکتے ہیں یتیموں غریبوں کے لیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی کسی نے اسکول میں چپڑاسی بھی اگر بھرتی کروانا ہو تو وہ آ کر MNA MPS کی منتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آخر نتیجہ اس کا کچھ خراب ہی نکلتے ہیں، مطلب بھرتی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک ہے، اس میں آپ نے کچھ اپنی ویلفیئر سے غریبوں کی یا بیواؤں مسکینوں کی کوئی امداد کی ہو؟ بالکل جی، انشاءاللہ اس رمضان شروع ہونے سے تقریباً 1-2 روز قبل ٹھیک ہے، بالکل جو میرے اپنے اس ٹرسٹ کے وائس چیئرمین ہیں اختر صاحب اور میں دونوں نے علاقے میں جتنی بھی ہو سکی جن لوگوں کو اقدار سمجھتے تھے ان کی بالکل ہیلپ کی، ہر لحاظ سے کی، لیکن تھوڑا سا اس کو شو اس لیے نہیں کرتے کہ اچھا نہیں لگتا ذرا کسی کی اس تو نفس وہ ٹھیک ہے، لیکن ترغیب دلانے کے لیے ترغیب دلانے کے لیے کہ ہم نے تقریباً 5,000 پر یعنی کہ ہیڈ یا پر آپ گھر سمجھ لیں اس میں کیے۔ اس میں اس طرح تھا کہ وہ لوگ ہماری ٹرسٹ کے لیے ہم ان کے لیے کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں، ایک تو کوئی بیوہ عورت ہو اس کے بچے کی عمر 18 سال سے کم ہو، ٹھیک ہے، وہ اہل ہے ہماری ٹرسٹ کے لحاظ سے۔ دوسرا، اگر کوئی ایسا میاں بیوی ہے جس کی صرف بیٹیاں ہی اس نے شادی کر کے دے دی ہو اور ان دونوں کی عمر تقریباً 50-55 سال یا 60 سال سے زیادہ ہو، ان کے لیے یہ ہماری ٹرسٹ بالکل ہیلپ کرتی ہے۔ تیسرا یہ ہے آج جن کی عمر 18 سال سے بچوں کی زیادہ ہو چکی ہے، بالکل وہ یتیم ہیں، ان کا میں نے یہ کیا ہوا کہ یہ میں کوئی کسی جگہ پرماننٹ جاب تو نہیں دلا سکتا، لیکن میں ان کے لیے 20,000 کی ٹمپریری جاب دلا سکتا ہوں، وہ مجھ سے رابطہ کریں، لیکن ان کو پھر ٹرسٹ پیسے نہیں دیتی کیونکہ جب ان کی 18 سال سے زیادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب 18 سال سے جو کم لوگ ہیں آپ ان کی بالکل کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جتنی ہو سکی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو باقی رمضان مبارک ہے اور لوگوں کو ہیلپ کرنی بھی چاہیے، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی، اور صاحب استطاعت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے سب جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے جو رمضان میں افطاری کھجور کے ساتھ نہ کر سکتا ہو، ایسے لوگوں کی امداد کرنی چاہیے۔ اور صوبیدار جمشید صاحب جو کہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی بہت اچھے طریقے سے امداد کر رہے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اس طرح کر کے فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی رہن سہن یا کسی حوالے سے بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا میرے اور اس بندے کے درمیان۔ تو آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اور پیغام رمضان آپ کیا دینا چاہیں گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان المبارک کا مہینہ جی، پہلے تو یہ ہے کہ یہ خود ایک وہ مہینہ ہے جس میں صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کے لیے صبر کریں، اور جن لوگوں کے پاس کچھ پیسے ہیں، مطلب اپنا اچھی طرح نظام چلا سکتے، ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو غریب ہیں جن کے پاس ابھی 2 وقت کا کھانا نہیں، روزہ کھولنے کے لیے، ان کی دل کھول کر مدد کریں،
ٹھیک ہے، تاکہ ان کی بھی خوشیاں اور عید میں ان کی مدد کریں، تاکہ ان کی خوشیاں بھی دوبالا ہوں، اور جتنا ہو سکے غریبوں کا خیال کریں، وہ جتنا ممکن ہو سکے۔ تو ناظرین آپ نے سنا، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ جتنے بھی ویلفیئرز ہیں وہ اگر کسی غریب کی امداد کرنا چاہتے ہیں، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی، تو وہ جس طرح اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ نے ان کی عزت نفس کا خیال رکھا، کوئی فوٹو سیشن اس طرح نہیں کیا، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ اچھا آپ یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو آپ اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ سے لوگوں کی امداد کر رہے ہیں، اس کا کوئی چندہ وغیرہ لیتے ہیں؟ نہیں جی، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے جو جس جگہ کی ہیلپ کر رہے ہیں، تقریباً 17-18 گاؤں بنتے ہیں، ان سے چندہ بالکل نہیں لینا، لینا منع کیا ہوا میں نے۔ اور دوسرا، اب تک جتنا بھی یہ 1 سال کچھ 1.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس میں جتنی بھی اب تک تقریباً ہیلپ کی ہے، وہ میں نے اپنے ذاتی خود کی ہے، جیب سے۔ میں نے کسی سے نہ تو کوئی چندہ لیا، نہ کسی کو چندے کا آج تک کہا، یعنی کہ میں نے پرسنل کی ہے وہ۔ تو بالکل، اگر جو لوگ چندہ لیتے بھی ہیں، خدا را وہ اس چیز کا ضرور خوف رکھیں، خوف خدا رکھیں کہ ایسے نہ ہو کہ آپ چندے کا غیر ضروری استعمال کر دیں، اور ایسے نہ ہو کہ آپ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے نہ بھر دیں۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو اللہ کریم ہم سب کو رمضان المبارک میں بیواؤں، یتیموں، مساکینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔